کیا کہتے ہیں؟ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو، نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ نماز اللہ ہے؟ جواب دیجئے نا۔ صبر خدا ہے؟ نہیں۔ تو جب نماز اور صبر سے مدد مانگنے کا قرآن حکم دے رہا ہے تو اس کا مطلب غیر اللہ سے مدد مانگنا تو شرک نہیں ہو سکتا۔ ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، فعل بد خود کرے لعنت کرے شیطان پر۔ اب یہ دیکھیے، مولوی جو ہے یہ کہتا ہے کہ میں مفتی ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مفتی کیسے بن گیا، قرآن کو کس طریقے سے سمجھا، حدیث کو کیسے سمجھا، کہ اس کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ وسیلہ مانگنا، کسی سے مدد طلب کرنا، اس کے سمجھ میں بات نہیں آئی۔ یہ کہتا ہے کہ غوث پاک سے مدد مانگنا شرک کہاں سے ہو گیا، ان سے مانگنا جائز ہے۔ چلو جائز ہے، مان لیا تیری بات۔ پھر یہ حوالہ دیتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ نماز سے مدد لو اور صبر سے مدد لو، تو صبر اور نماز کوئی خدا تو نہیں ہے۔ اس بیوقوف کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ نماز مخلوق نہیں ہے، صبر مخلوق نہیں ہے، اور غوث اعظم اور تیرے سارے بابا جو ہیں وہ مخلوق ہیں۔ مخلوق سے مدد مانگنا شرک ہے۔ تو تم جو مدد مانگتے ہو اپنے باباؤں سے قبروں پہ جا کر کے، یہ مخلوق ہے۔ ویسے تو پھر کہہ دو کہ ہندو جو مورتی سے مدد مانگتا ہے تو وہ بھی جائز ہو گیا، کیونکہ مورتی بھی مخلوق ہے۔ دنیا میں جتنی بھی شے ہے جس کو اللہ نے بنایا، ظاہر ہے کہ وہ مخلوق، اس لیے پھر وہ بات کو الٹی مت کر دینا۔ مٹی مخلوق ہے، پتھر مخلوق ہے، وہ پتھر سے ہی تو تراش کر کے بناتے ہیں۔ تو مخلوق سے مدد مانگنا شرک ہے۔ نماز سے اللہ نے کہا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کے قریب جب انسان ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اس کی پوری بات توجہ سے سنے گا، اور جو اس کی حاجت ہوگی اللہ ضرور پوری کرے گا۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ اور صبر یہ ہے کہ جب ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ نے کہا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کا مطلب کیا ہوا؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ پر توکل کر لیا کہ ہمارا جو مال ہے کسی چور ڈاکو چھین کے لے گیا ہے، اب میں کچھ کر نہیں سکتا، میں مجبور ہوں، تو میں نے صبر کیا۔ صبر کیا کیا کہ اللہ اس کا بدلہ ہمیں دے گا۔ تو اللہ کا وعدہ ہے جب ہم پر توکل کوئی کرے گا تو میں اسے نامراد نہیں چھوڑوں گا، میں اس کی مراد ضرور پوری کروں گا۔ یہ ہے صبر۔ اور نماز سے مدد مانگنا، تو نماز سے مدد نہیں مانگی جاتی کہ اے نماز میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے مدد دے۔ نماز کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جب نماز پڑھے گا تو اللہ سے دعا کرے گا، اور دعا کا مطلب اللہ کے قریب ہونا، اللہ کو اپنی طرف مخاطب کرنا۔ تو اللہ کو جب ہم مخاطب کر کے کہتے ہیں، کیونکہ نماز میں جب انسان جاتا ہے تو اللہ کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ نماز، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حاجت پیش آتی، کسی قسم کی ضرورت پیش آ جاتی، کوئی مشکل پیش آ جاتی، کوئی مسئلہ آ جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھتے، اور پڑھنے کے بعد اللہ سے اپنی ضرورت پوری کرنے کا کہتے، اور اللہ ضرورت کو پوری کر دیتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ جب بھی آپ کے کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، کوئی بھی کام آپ کا نہیں ہو رہا ہے، تو مسلمان جو ہے وہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے گا، اور پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کی حاجت کو پوری کرے گا۔ لیکن یہ بدبخت لوگ ہیں جو کہتا ہے
کہ اگر تم کو امیر ہونا ہے، دیکھیے ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کسی مولوی کا، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اگر امیر ہونا ہے، دولت مند ہونا ہے تو ہر وقت باوضو رہو۔ چلو یہ بات صحیح ہے کہ ایک مسلمان کو باوضو رہنا چاہیے، اگر رہے تو اچھی بات ہے، ورنہ کوئی فرض نہیں ہے۔ اگر بے وضو رہے گا تو وہ گنہگار نہیں ہے، باوضو رہے بہت اچھی بات ہے۔ تو باوضو رہے اور ہر وقت ورد کرتے رہیں یا غوث اعظم یا غوث اعظم۔ دیکھ لینا سر پہ اٹھ قرآن رکھ کر کے قسم کھاتا ہوں تم امیر ہو جاؤ گے۔ اس بدبخت کا دیکھیے عقیدہ کیا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم ہر وقت یا اللہ یا اللہ یا مالکو یا مالکو یا المالکو المالکو یہ پڑھ۔ اگر یہ بتاتا تو میں کہتا کہ اس کا عقیدہ اللہ پر ہے، یا کہ پڑھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو وہ کہہ رہا کہ یا غوث اعظم پڑھ۔ یہ بدبخت لوگوں کو اللہ سے دور کرنے کا دیکھیے کیا تسبیح بتا رہا ہے کہ یہ تسبیح پڑھو یا غوث اعظم یا غوث اعظم، اور یہ مفتی کہتا ہے کہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ اللہ نے تو خود کہا ہے کہ نماز سے مدد لو اور صبر سے مدد لو، تو صبر تو خدا نہیں ہے، نماز تو خدا نہیں ہے، تو نماز مخلوق نہیں ہے، صبر مخلوق نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ مخلوق سے اپنی حاجت مانگنا یہ شرک ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے کلیجے کا ٹکڑا بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ تو اللہ کو یہ بات بہت اچھی لگی کہ اس نے اپنے بیٹے کو شرک کرنے سے روکا ہے، تو لہٰذا ماں باپ، جب ایک باپ اپنے بچے کو منع کر رہا ہے تو اس باپ کے لیے بھی میں بھی کچھ نہ کہہ دوں، تو اللہ نے کہہ دیا کیا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ دعا بتا دی کہ اپنے ماں باپ کے لیے جو یہ دعا پڑھے گا، نماز میں دعا مانگے گا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میں اس کے ماں باپ کو بخش دوں گا۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، ان ملاؤں کے پیچھے نہ پڑیں، یہ دنیا دار لوگ ہیں، دولت کمانے کے لیے یہ سارا کھیل تماشا بنایا ہوا ہے مذہب کو، دین کو، ہمارے اسلام، جبکہ اللہ رب العالمین نے ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کو پسند کیا، لیکن یہ اب جھنڈا کسی اور کا لے کر کے گھوم رہے ہیں اور سب اپنا اپنا نیا نیا دین ایجاد کر رہے ہیں۔ یہ بدبخت لوگ ہیں، اور یہ تو اب دیکھیے کیا کیا ایجاد کیا ہوا ہے، نماز غوثیہ۔ اب پھر کہتا ہے نہیں نماز تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، تو بھائی اس کا نام نماز غوثیہ کیوں رکھا؟ اس سے بدعقیدگی ہوتی ہے۔